خدا را اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو روشن کرے، یہ لطیفہ قلب اس کی انوار کو بیدار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں جنگل میں، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، دل میں خیال آیا شاید اس ویران جنگل میں، گھنے جنگل میں میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں۔ وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا جتنے بھی جنگل کے وحشی درندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، سب میرا ذکر کریں۔ پورے جنگل میں جب اللہ کے ذکر کی آواز گونجی تو موسیٰ کلیم اللہ سجدہ ریز ہو گئے، کہتے ہیں مالک تیری شان بہت بلند ہے، میں اس وسوسے سے جو میرے دل میں آیا میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مالک مجھے یہ بتا کہ جس طرح زمین کے اوپر تیرا ذکر ہے، کیا زمین کے نیچے بھی اسی طرح ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ مارا تو زمین شک ہو گئی، پھٹ گئی، پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس چشمے پہ دوبارہ اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنا عصا مارا تو وہ چشمہ بھی دو لخت ہوا اور درمیان میں سے ایک سیاہ پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اپنا عصا اس پتھر پہ مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پہ مارا، پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس پتھر کے درمیان میں سے ایک سبز جانور نکلا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا تو کب سے یہاں رہ رہا ہے؟ کہتا حضور 300 سال سے میں اس پتھر میں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہتا حضور اللہ کے ذکر سے بڑھ کے بھی کوئی کام ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہتا حضور 2 مرتبہ دن میں مجھے پانی پیش کیا جاتا ہے لیکن میں پانی اس ڈر سے نہیں پیتا ایسا نہ ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں اور اللہ کا ذکر چھوٹ جائے اور میری موت آ جائے۔ وہ پتھر پھر بند ہوا۔ وہ نظارہ موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ پڑے کہ مالک میرے دل میں تو یہ وسوسہ آیا تھا کہ شاید اس جنگل میں اکیلا میں ہی ذکر کر رہا ہوں، یقیناً کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، صرف ایک انسان ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح آج آپ ذکر کی محفل میں آئے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، ایسی محافل جب ذکر کی ہوتی ہیں وہ فرشتہ آگے کہتا ہے مبارک ہو، اللہ نے اپنے ذکر کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ معاف ہی نہیں کیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو خدا را اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ آج کل لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ شاہ صاحب فلاں پریشانی ہے، فلاں تنگ دستی ہے یا فلاں رکاوٹ ہے، کوئی نقش دے دیں۔ جب انہیں کہا جائے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یا 5 وقت کی نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی نقش دے دیں، مصروفیت بڑی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے یار۔ ٹھیک ہے نقش بھی بڑا اعلیٰ بال ہے، وہ بھی قرآن آیات سے لکھا ہوا ہے، لیکن جو قرآن حکم دے رہا ہے پہلے اس کو بھی تو عمل کرو۔ آپ بڑے بڑے دنیا کے عمراء سے، رؤساء سے، وزراء سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ دنیا کی ایک ریت ہے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ کوئی علاقے کا MLA، کوئی MPA، کوئی منسٹر، اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے تو یہ ہمارے کام آئیں گے، لیکن جب وقت پڑے تو اگر اپروچ کرنے والے
یا جو کوئی ملنا چاہتا ہے، درخواست دینا چاہتا ہے، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے تو وہ نہ کسی منسٹر سے مل سکتا ہے، نہ کسی چودھری سے مل سکتا ہے، نہ کسی صدر سے مل سکتا ہے، کیونکہ بیچارے کی اتنی اپروچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی نظروں میں، منسٹر کی نظروں میں، چاہے یہ جتنا بڑا کارکن ہو اس کی پارٹی کے جتنے مرضی نعرے لگائے ہوں، لیکن وہ اس کو پوچھتا بھی نہیں کیونکہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو احکم الحاکمین ہے، اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جھونپڑی میں کھڑا ہو کے مجھے پکار رہا ہے یا محل میں کھڑا ہو کے پکار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا ڈائنگ کوڈ کیا ہے، تو وضو کر اور صدق کے دل سے نیت باندھ، بے شک تو جھونپڑی میں ہے، کھڑا تو جھونپڑی میں ہے، تو جس وقت تو اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ہاتھ دنیا سے اٹھا لیتا ہے، تو تیرا جو تعلق ہے نا وہ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر بات تو زمین پہ کر رہا ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ بات عرش سے کر رہا ہوتا ہوں۔ سوال تو زمین سے کرتا ہے، جواب میں عرش سے دیتا ہوں۔ مانگتا تو زمین پہ بیٹھ کے، عطا میں عرش سے کرتا ہوں۔ چھوڑ یہ دنیا کے بادشاہوں کے درد، یہ وزراء امراء کے درد، آ میرے عزیز اس بادشاہ کے در پہ آ جا جس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے سارے بندے مجھے میرے کنبے کی طرح ہے، اس کا دریائے رحمت ہر وقت جوش پہ ہے، لیکن اس کے دربار کا جو انداز ہے نا وہ دنیا داروں کے بادشاہوں کے، دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کے انداز سے علیحدہ ہی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دربار دن کو کھلتے ہیں، لیکن وہ ایسا بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کا دربار دن کو تو کھلتا ہی ہے، لیکن رات کے پچھلے پیر اس کے جو دربار کے دروازے ہیں رحمت کے، وہ دنیا والوں پہ مزید وسیع ہو جاتے ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اور بخشش منگن والیاں کر لو کھلا ہے دروازہ۔ کبھی پچھلے پیر رات کے اٹھ کے تو دیکھو، کبھی اسے پکار کے تو دیکھو، تم ایک دفعہ پکارو وہ کئی مرتبہ کہتا ہے لبیک میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے دوست شیطان کے جال سے نکل اللہ کے ذکر کی طرف آ، اللہ کے ذکر کی طرف آ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کر، اور اس مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر۔ وہ درویش لاہوری ڈاکٹر کے بعد اس دل کا نسخہ بتاتا ہے، کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار کر رالی، اور مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ چھوڑ غفلت کے دروازے، چھوڑ غفلت کے پردے، اس دروازے کی طرف آ جو دروازہ ہر وقت اپنے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، ہر وقت ہمیں غفلت کے پردوں میں رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام، آپ کی یہ شان ہے کہ اسرائیل ملک الموت بھی کبھی کبھی آپ سے ملنے آتا ہے۔ ایک دن آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ملنے آیا کہ یا میری روح قبض کرنے آیا؟ کہتا حضور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب تو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا تو اس سے پہلے مجھے پیغام دے دینا، کوئی کاسد بھیج دینا تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ڈائری نہیں۔ جب آپ کا وقت آیا، اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا تیرا وعدہ تھا میرے ساتھ، تو نے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا۔ کہتا حضور میں 3 پیغام بھیج چکا ہوں آپ کو، اور میرا انداز ہی یہی ہے پیغام بھیجنے کا، شاید آپ سمجھ نہیں۔
آپ شاید سمجھے نہیں ہیں، میں نے 3 پیغام آپ کو بھیجے ہیں۔ پہلا پیغام جب آپ کے بال سفید ہو گئے تو یہ میرا پہلا پیغام تھا۔ پھر آپ کے بدن میں چستی اور طاقت ختم ہو گئی، یہ میرا دوسرا پیغام تھا۔ پھر آپ کی جب عمر مزید بڑھی، آپ کی کمر جھک گئی، یہ میرا تیسرا پیغام تھا۔ لیکن افسوس کہ آج وہ لوگ جن کی عمریں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ ان کے پوتے پڑپوتے بھی جوان ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بھی راتیں اپنے دل کے سکون کے لیے بظاہر کیبل دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، نیٹ پہ فلمیں دیکھ کے، شطرنج کھیل کے، تاش کھیل کے گزرتی ہیں۔ لیکن جن پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، وہ خواہ 18 سال کا نوجوان کیوں نہ ہو، جب اللہ کرم نوازی کرتا ہے تو وہ بھی رات کے پچھلے پہر سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو یہ میری محبت میں بستر بھی چھوڑ کے آیا ہے، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی آیا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دل بیدار عطا فرمائے اور دل کو روشن کرے مالک حضور کے عشق کی شمع سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔